السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز. میں آپ کا ہوسٹ علی قاضی. آپ لوگوں سے بریک کے اس پار انٹروڈکشن بھی کرایا تھا محمد عمر خان سے، جو کہ ایک سولیسٹر ہیں. اور تھینک یو اگین فار کمنگ عمر. دس ریئلی ریئلی کائنڈ آف یو. اچھا، آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا تھا کہ دی امپلیکیشنز آف ناٹ ایکچولی کمپلیٹنگ آن اے پراپرٹی اینڈ واٹ the law says about that, and کہ کس طرح آپ litigation بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل. Just have you ever had an instance in your career of No, of many course, years? yes. ہوتے ہیں، بالکل کیوں نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ پرسنل سرکمسٹانسز بھی آ جاتے ہیں. کہیں پہ سیلر کو جو ہے وہ ایک اچھا بائر اور مل رہا ہوتا ہے جو اس کو پیسے زیادہ دے رہا ہو، تو ظاہر انسان ہے وہ، مطلب اس میں کمرشل ڈیسیجن کرنے پڑتے ہیں اور وہ پھر وہ کہیں کہ یار ٹھیک ہے، مطلب ہوتے ہیں بالکل. لیکن this is not a normal practice. This is not a normal practice, obviously. Okay, normal practice تو یہی ہے کہ you exchange contracts and you complete. You complete, that's right. ناظرین، آپ لوگوں کو اس چیز کے اندر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کا نارمل پریکٹس جو ہے وہ یہی ہے کہ ونس an exchange happens it invariably completes as well. اچھا عمر، میں a few things that I want to touch on. ایک تو the implications of wills and probate. ٹھیک ہے، these are very important issues especially in our society, کہ جہاں پر ہماری سوسائٹی کے اندر I think more or less ہم لوگ وصیت جو ہے وہ بڑا اینڈ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی there are lots of financial implications on that as well. اور جس کے پاس بھی گھر ہے یا کوئی بھی اگر ایسٹ ہے تو we would recommend کہ وہ لوگ wills ضرور بنائیں. اچھا، آپ تھوڑا سا ذرا wills کا ہمیں بتائیں. what kind of wills are there, what are the implications, what's the advantage and what's the disadvantage of having a will or not having a will. دیکھیں، ول بنانا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ناظرین. میں ہمیشہ اپنی پوری پریکٹس میں یہی کہتا رہا ہوں کہ ہمارے جو انفارچونیٹلی جو ہمارے ایشین جو ہم ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ول جو ہے وہ بالکل ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہوں گے تو تب لکھیں گے. ادروائز یہی ہوتا ہے کہ جی ابھی تو جوان ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، تو وہ ہم ول کر کے کیا کریں گے، وہ تو مطلب وہ آخری ٹائم پہ ہونے. تو اس کا مطلب سب سے بہتر جواب جو میں دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ موت کا کوئی بالکل پتہ نہیں ہوتا. انسان جو ہے وہ اوبیسلی کوئی پرماننٹ تو آیا نہیں یہاں پہ، تو اس کا جو امپلیکیشنز ہیں نہ کرنے کے وہ بہت زیادہ سیویئر ہوتے ہیں. وہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جو سب سے مین مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس کو کوئی چیز دینی تھی، گفٹ کرنا تھا، وہ آپ نہیں دے سکتے. آپ اگر چاہیں تو آپ مطلب کسی بچے کو زیادہ دینا ہے، کسی بچے کو کم دینا ہے، اپنی ساری کچھ وائف کو دینا ہے، سب مطلب وہ آپ کی جو ایک پلان ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کسی کو دینا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. وہ پھر اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ قانون کے مطابق، جو یو کے کا قانون ہے، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کی ایسٹس کو ڈسٹریبیوٹ ہوں گے جو آپ ہو سکتا ہے کہ نہ چاہتے ہوں. نہیں، اور اس کے اندر سب سے جو فرام مسلمز پوائنٹ آف ویو obviously بات ہے وی ہیو آر اون لا ایز ویل کہ کس کو کیا جانا چاہیے. جی آف کورس. اس حساب سے بھی آپ اگر ان کے اوپر ہی چھوڑ دیں گے ہاں تو وہ پھر حساب کتاب بھی ایگزیکٹلی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی نہیں ہو سکے گا. اگر وہ کریں گے تو وہ یہاں کا جو قانون ہے، جو انٹیسٹسی رولز ہیں، جو اسٹیچوٹری جو بتائے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے طے کیے ہوئے ہیں، وہ اسی کے مطابق جائے گا. تو اس میں آپ کے کسی اور بندے کو، کوئی چیریٹی کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں یا اگر کسی اور فیملی کے باہر سے کسی کو دینا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ اس کے اوپر کوئی کلیم نہیں کر سکے گا. تو اس لیے میں مطلب ہمیشہ تلقین یہی کرتا ہوں کہ بھئی آپ کو جتنی جلدی ہو سکے آپ ول اپنی جو ہے وہ لکھوا لیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو. اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس ایفیشینٹ ہو سکتے ہیں. مطلب آپ اپنی ول کو اس حساب سے بنائیں یا ٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ لائر کے ساتھ بیٹھ کے آپ ان کو ساتھ ڈسکس کریں کہ بھئی یہ آپ کی اتنی ایسٹس ہیں، آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ کتنی مطلب ٹیکسیبل ہے کہ نہیں ہے. آپ اس کو پہلے سے لائف ٹائم میں بھی ڈسپوز آف کچھ کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی ٹیکس لائبلٹی کو جو ہے وہ ریڈیوس کر سکے. سو یہ اس کا ٹیکس پرپزز کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ آپ کو ابھی پتہ ہے کہ یہاں پہ ٹیکس جو ہے وہ اوبیسلی 40% جو ہے وہ آپ کی اوور دا تھریش ہولڈ ہو
تو وہ 40% is a lot of tax. So obviously you need to sit down with the lawyer and آپ اس کی ول بنائیں. آپ بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ بعد میں مسائل سے obviously بچا جا سکے. اچھا عمر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک آئی مین یو نو ایک دو گھر اگر کسی کے پاس ہوں وچ از اے لیس کمپلیکیٹڈ میٹر، ٹھیک ہے، اس کی کیا اپروکسیمیٹ کاسٹ کیا آتی ہے بل کی؟ کیونکہ یو نو لاٹ آف پیپل تھنک کہ یہ ول بنانا پڑے گا، بڑے پیسے نہیں بالکل نہیں لگے. سمپل ول کے جو ہم جو چارج کرتے ہیں نارملی جو چارجز ہوتے ہیں وہ اباؤٹ £150 پلس VAT، مطلب اس اچھا رائٹ، اوکے، سو اٹس ناٹ So it's not exactly. So only thing is when it more becomes complicated complicated ones, then obviously it starts, obviously catching up. and that can go into thousands as well. Yeah, of course. لیکن پھر وہ اگر آپ کی 1000 کے اندر ول بن رہی ہے تو پھر دین یو نو اٹس آپ کی ایسٹس بھی اسی حساب سے. آف کورس مطلب آپ کا دیکھیں نا، آپ کا جتنا اسٹیٹ ہوگی یا ایسٹس ہوں گے وہ اوبیسلی اسی حساب سے جب آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیں، پھر ٹرسٹ بنانا چاہیں، کچھ کرنا چاہیں، سو اوبیسلی اٹ بیکمز quite complicated and obviously it takes time for a lawyer to draft. Acha, just one more thing, you touched on the fact that having a will means that it can be a bit more tax efficient. What do you mean? How can it be tax efficiency یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو جیسے دونوں کا جب ایک آپ گئے لوئر کے پاس، آپ نے بیٹھے اور آپ نے بتایا کہ میرے پاس اتنی پراپرٹیز ہیں، جی، اس میں یہ کیا ہوگا کہ لوئر آپ کو بتائے گا کہ یار دیکھیں آپ کا جو ہے وہ تھریش ہولڈ جو ہے وہ آپ کا جو انڈیویجول ہے وہ 325,000 ہے، آپ کی وائف کا جو ہے وہ 325,000 ہے. آپ کی جو کیلکولیشن میں آ رہی ہے جو آپ کی ٹیکسز، فار ایگزامپل اٹ از کمنگ اپ ٹو 1.5 ملین پاؤنڈ. کیونکہ ہمارے ہاں جو ہماری جو یہاں پہ جو فرسٹ جنریشن آئی تھی انہوں نے جو مکان آئے، کیا تھریش ہولڈ تھا؟ سوری کیا تھریش ہولڈ تھا؟ سوری آپ نے 325,000. اچھا رائٹ، 325,000 is for tax free individual. for a couple is 650,000. Right, okay. So if the property is owned by two people, like not whether it's owned by two people or not, as long as it is going to the spouse. So وہ spouse جب spouse اور وہ اگر جب دونوں فوت ہوتے ہیں تو پھر 650,000 دونوں کا ملا کے وہ ہوتا ہے. اور اوبیسلی اب گورنمنٹ نے ایک اور تھوڑا سا ریلیف دیا ہے کہ آپ میکسیمم £175,000 آن ٹاپ آف 650,000 آپ کلیم کر سکتے ہیں اگر آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ صرف سیدھا بچوں کو جا رہی ہے. Right, okay. So it can actually be quite of course tax efficient. That's right. Acha, and does that thoda sa ذرا do you have to have a will to have this? You can exercise this or نہیں؟ ول ہونا نہ ہونا اس کا ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. وہ یہ ہے کہ جو آپ کی جو آپ جہاں پہ آپ کی اسٹیٹ کو آپ جانا چاہتے ہیں، بھیجنا چاہتے ہیں، وہ آپ تعین go to the rightful اس کا وہ تعین کرتے ہیں، ٹھیک ہے. Right. اور اس کے بعد آپ کی جو ٹیکس ایفیشنسی ایک لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ اگر آپ وائف کو سارا کچھ دے رہے ہیں آپ کی اپنی ول میں، تو وہ ٹیکس اس وقت جو ہے وہ ڈیفر ہو جاتا ہے. مطلب جب آپ کی ہر چیز وائف کے پاس جائے گی، آپ کے اسپاؤس کے پاس جائے گی، یا ہسبینڈ اور اسپاؤس کے پاس، تو وہ ٹیکس فری ہوگی اس وقت. Right, okay. Until they die. Right, and once the siblings or the children inherit it, that's right, then it that's becomes when the tax becomes exactly payable. اچھا وہاں پر بھی ٹیکس کے اندر بھی تھوڑا سا ذرا ایشو یہ ہوتا ہے کہ you know the government obviously if you're not looking to sell the property and whatever, so then they still have to pay the tax and they have to raise the tax. Of course. And that's where people like myself come into place, where we would actually arrange a small little finance for them, both the conventional route or the Islamic route. No, of course. Or obviously we specialize in Islamic mortgages, so we would direct them in that way. اسی طرح ہوتا ہے ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ نے مطلب ٹیکس تو دینا ہی دینا ہے، یا آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ بیچیں اس کو، ٹیکس پے کریں اور باقی جو آپ نے جو کچھ کرنا ہے. تو اوبیسلی اگر وہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک دلی لگاؤ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، جو فیملی ہوم ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو وہ اوبیسلی پھر ٹیکس اس کے فائننس کے حساب سے پھر آپ کو اس کو ریز کرتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ پے کیا بھی جا سکتا ہے ان انسٹالمنٹس بھی. یہ بھی اچھا یو ہیو دیٹ فیسلٹی ود دی گورنمنٹ ایز ویل کہ HMRC کے ساتھ آپ ان کو اگر ریکویسٹ کریں کہ اگر یہ سارا نہیں ہو سکتا تو اوبیسلی دے کین میک
10 installments, equal installments. اچھا 10 alright okay Yes, for within a year آپ پے کر سکتے ہیں اس کو. okay ٹرم کیا ٹرم ہوتی ہے Obviously اس کے اوپر تھوڑا سا انٹرسٹ مداخلت ہوتا ہے, ظاہر ہے. نامنل ہاں وہ اتنا نہیں ہوتا, لیکن مطلب اگر وہ, لیکن ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیوں نہیں ٹیکس پے کر سکتے. آیا کہ یہ آپ کی جو رقم ہے جو بہت بڑی ہے, ٹیکس کا جو بل ہے وہ بہت بڑا ہے, تو وہ یکدم پے نہیں ہو سکتا, یا پھر کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ انسٹالمنٹس آپ کو چاہیے. فینٹاسٹک فینٹاسٹک. ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا نیچے ٹیلی فون نمبر بھی چل رہا ہے اور ای میل ایڈریس بھی ہے, تو آپ لوگ ضرور کال ان بھی کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین آسک اینی کویشچن دیٹ یو وانٹ ان ریگارڈس ٹو پراپرٹی میٹرز, او ولز, او پروبیٹ, او سو اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے جی, سم تھنگ ٹو ڈو ود فائنانس, اینڈ وڈ بی ہیپی ٹو ہیلپ آؤٹ. آپ لوگوں کو جس طرح میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ ایک جنرل ایڈوائس ملے گی, simply because without going into detail you can't get a specific tailor-made advice. تو جنرل ایڈوائس کے لیے تو آپ لوگوں کو ہم لوگ ضرور یہاں دے دیں گے, لیکن اگر آپ چاہیں زیادہ ایڈوائس لینا تو بائی آل مینز آپ اپنا ٹیلی فون نمبر بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں, اینڈ ویڈ بی ہیو ٹو گیٹ ان ٹچ ود یو دیٹ وے ایز ویل. اچھا عمر, once the will has been sorted out, اور جس طرح آپ نے ریکمینڈ بھی کیا ہے کہ دیر آر فار مور ایڈوانٹیجز آف ہیونگ اے ول دین ناٹ ہیونگ اے ول, اور جو کاسٹ ہے وہ از پریٹی نامنل. Yeah, of course. اچھا اب واٹ ہیپنز ونس دا پرسن ہیز بیکم ڈیسیزڈ, what the property goes into what is the Right, what is the procedure? ہاں, یہ جو ول ہوتی ہے اس میں آپ ول جو ناظرین جب آپ ول بناتے ہیں تو ول کے اندر آپ کو ایگزیکٹرز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے چن سکتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹرز ہوں گے جو میری پراپرٹی کو یا اسٹیٹ کو یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو واٹ مائی ول سیز. تو وہ آپ ایک تو یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ آپ نامینیٹ کر سکتے ہیں. تو جب آپ کے فوت ہوتا ہے انسان تو اس کے بعد وہی جو ول ہے وہ ایک قسم کی اس کے لیے جو ایگزیکٹر آپ نے اس کو کیا ہوا ہے وہاں پہ نامینیٹ, اس کی پھر ذمہ داری ہے کہ وہ پھر ساری کیلکولیشن کرے, ساری پراپرٹیز کو جو بھی اسٹیٹ ہے اس کو اکٹھا کرے. اس کے بعد چاہے ظاہر ہے وہ یا ان کو وکیل کی اس کو لینی پڑے گی اسسٹنس, تو اس میں پھر وہ سارے جو اکاؤنٹس ہیں جو اسٹیٹ کے وہ سارے جو ہے وہ ایچ ایم آر سی کو بھیجیں, اور ایچ ایم آر سی کے پاس بتائیں کہ ویدر ہمارے پاس ٹیکس پیبل ہے یا نہیں ہے. پھر وہ جو ہے وہ آپ کو ایک ریسیٹ دیں گے. جب آپ کو وہ دیں گے تو پھر پروبیٹ کے لیے آپ اپلیکیشن دیں گے پروبیٹ رجسٹری کو, تو وہ پروبیٹ رجسٹری جو ہے وہ ایچ ایم آر سی کو دیکھ کے آپ کے اکاؤنٹس دیکھ کے تو وہ آپ کو پروبیٹ ایک ڈاکومنٹ, پروبیٹ کا ایک ڈاکومنٹ ہے جو آپ کا جو ایگزیکٹر ہے اس کو پھر یہ پاور دیتا ہے کہ وہ آپ کی ول کے مطابق ساری جو آپ کی ڈسٹریبیوشن ہے جس طرح آپ چاہتے تھے آپ کی ول میں, پھر اس کے مطابق وہ کرے گا. Right, okay. And that is the executor's sort of role in this. Of course. ٹھیک ہے. Now there are instances where the executor might not follow. So is there a check on him as well? Of course. جب ایگزیکٹر جب آپ کرتے ہیں نامینیٹ, جب پروبیٹ کے اوپر پھر پروبیٹ کا جو آرڈر مطلب جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کورٹ وہ اس کو وہ دیتی ہے. Okay, so basically تو then he becomes bound by the law کہ وہ اسی طرح ڈسٹریبیوٹ کرے گا جس طرح ول میں کہا گیا ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرے گا تو جو بھی بینیفیشریز ہیں وہ پھر کورٹ میں they can actually take action against him. all right, okay. Of course. So you can't یہ willy nilly نہیں ہے. Oh no, of you course know not. whatever is in the will that's Oh what definitely, definitely. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ so right, okay. Well sometimes میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا کہ مطلب لیکن کچھ ولز جو ہیں وہ ڈسکریشن بھی دیتی ہیں, کچھ ڈسکریشن دیتی ہیں کہ وہ آپ جو ہے وہ دیکھیں گے. جی, تو جو ول جو ہے وہ ڈسکریشن ہوتی ہے اس میں کہ جو ول بنانے والا ہے وہ اس میں لکھ دیتا ہے کہ کچھ
ایسے کام ہیں جس میں پراپرٹی کو بیچنا یا اس کو انویسٹ، اس کی جو منی جو ہے وہ انویسٹ کرنا، یا اگر کہیں پہ مائنرز انوالوڈ ہیں، اس انڈر 18 پیپل جو ہیں وہ بچے جو انوالوڈ ہیں وہ بینیفیشریز ہیں، تو ان کو پھر کس طرح وہ ان کا خیال کریں گے. سو کچھ ڈسکریشنری چیزیں ہوتی ہیں جو صرف وہ اسی کی ڈسکریشن پہ ہوتے ہیں پیورلی کہ وہ وہی فیصلے کرے گا. اس کے علاوہ اگر وہ ڈسکریشن میں نہیں آتی، کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو فکسڈ آپ نے گفٹ دیا ہے، اور اگر وہ اس کے مطابق اس کو آپ کو نہیں دیتا یا دیتی اور وہ کہیں اس کو اس میں خرد برد کرنے کے اس میں ہو، تو وہ پھر آپ باقاعدہ کورٹ میں اس کے لیے خلاف اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اور پھر کورٹ جو ہے وہ اپنا ایکشن لے گی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو بینیفیکچریز ہوتے ہیں وہ اف دے امنگس دیم سیلوز ڈیسائڈ کہ لک یو نو انہوں نے ہمیں 20% چھوڑ دیا ہے، 5 ہیں بینیفیشریز، بٹ ون آف دیم سیز لک آئی ڈونٹ وانٹ اٹ ڈسٹریبیوٹیڈ امنگس دیز پیپل. آف کورس. تو کین دیٹ ہیپن ایز ویل یا دے ہیو ٹو گو along with the will? No. It's called post-death variations. Okay. post-death variation. Post-death. So جب وہ ان کی تو وہ ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ اگر چاہیں مثال کے طور پہ کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے میں اپنا حصہ جو ہے وہ فورگو کرنا چاہتا ہوں. So that is called a disclaimer. Okay. So they disclaim whatever they have been given in the will. Right. So اس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ اپنا ایفیڈیوٹ دے سکتے ہیں، اور پھر وہ لائر جو ہیں وہ اس کو اسی طریقے سے اس کو یوز کریں گے اور کورٹ میں پیش کریں گے پروبیٹ میں، اور پھر اس And the court will grant آف کورس the probate according to کہ اگر بینیفیشری جو ہے وہ اس کو چاہیے نہیں پیسے. اس میں صرف ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فورگو کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے. بعض اوقات کسی کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکس کو بچانا چاہتے ہیں، اسٹیٹ کو ٹیکس سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے کر رہے ہوں. لیکن اگر وہ ٹیکس ایویژن کی صورت میں، تو پھر تو اوبیسلی ایچ ایم آر سی بھی اور گورنمنٹ بھی وہ کہے گی کہ آپ نہیں کر سکتے، کہ آپ اس کو ٹیکس کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. ہاں لیکن اگر وہ اس کو لیجٹمیٹ وہ ہے اور وہ اس کو چیک کریں گے کہ ہاں اس میں لیجٹمیسی ہے، تو وہ پھر اس کو بالکل الاؤ کرتے ہیں. Right. Okay. So you are allowed to make amendments. Of course. Or like you said, it's a post-death. post-death variation. Variations. All right. And وہ جو بینیفیشری وہ ڈسکلیم کر لیتے کہ مطلب کہ وہ اپنے جو ہے نا. اچھا اب now from start to finish how long does it take for a probate to be granted? Because you know بعض لوگ یہ بھی، اور میں تو as my life as an estate agent, previous life as an estate agent یہی تھا کہ we used to see کہ properties used to go, but sometimes they would take literally forever to actually جی وہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں. جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ایک بندہ فوت ہوگا تو ظاہر ہے اس کی پھر پراپرٹیز کو پہلے تو دیکھا جائے گا، جو اس کا کام ہے جو ایگزیکٹر کا، کہ وہ سارے کو ایکومولیٹ کرے، ہر چیز کو دیکھے، جہاں جہاں پہ بھی جو پراپرٹیز ہیں ان میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ان کے شیئرز ہیں، جن میں کہیں کسی کمپنیز میں بینک اکاؤنٹس ہیں، یو نو ایوری تھنگ. اگر وہ پھر ان کے ڈیٹس بھی ہیں تو وہ پھر ہر کمپنی کو جو لائرز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آپ کے بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، کہیں پہ شیئرز تھے تو شیئرز کمپنی کو لکھا پڑے گا کہ وہاں پہ آپ کی ان کے شیئرز کے. تو ان سب کو ایکومولیٹ کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے تو کافی ٹائم لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر اس میں پراپرٹیز ہیں تو پراپرٹیز میں پھر ان کو بیچنا اور یہ وہ سارا، تو جس طرح انہوں نے کہا کہ اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. تو جب تک پروبیٹ نہیں ملتی اس کے جو ایگزیکٹر ہے اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہوتے کہ وہ پراپرٹی کو بیچ سکے یا اسٹیٹ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے انٹل ہی ہیز دا پروبیٹ. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتا، بعض دفعہ ڈیلے ہو جاتا. بالکل. رائٹ. اوکے. اچھا آپ ایز اے پریکٹس، جو آپ لوگوں کی پریکٹس ہے خان سولسٹرز، جب آپ لوگ ولز لکھتے ہیں یوزلی ایزیئر یہی ہوتا ہے کہ بھائی میرا خیال ہے لا فرم کو ہی ایگزیکٹرز بنا دیتے ہیں کہ جی یہ دس از واٹ آئی وانٹ اینڈ یو از دیٹ دا نارمل پریکٹس؟ ابھی نارمل پریکٹس نہیں رہی. پہلے جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا
لیکن اب جو ہے وہ موسٹلی ان کے اپنے بچے وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہوں جو خود ہی وہ جو ایگزیکیوشن کریں گے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ اگر 2-3 بچے ہیں تو کہیں کہ یار ایک بچہ جو ہے وہ پہلا بڑا بیٹا جو ہے وہ کرے گا, اگر وہ نہیں کر سکتا کسی طریقے سے تو وہ دوسرا بیٹا لے لے گا. اچھا, so you can allocate So alternatively you can obviously you can کہ مطلب یہ نہ ہو کہ ایٹ دی اینڈ کہ اگر ایک بندہ نہیں کر سکا تو پھر کون کرے گا, تو ظاہر ہے پھر وہ آپ اس کو نامینیٹ کر سکتے ہیں ان کیس آف نان اویلیبلٹی. اوکے, فینٹاسٹک. تو ناظرین میں تو آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اف یو اون اے پراپرٹی اینڈ یو وانٹ کہ جو آپ کی پراپرٹی ہے آفٹر یور ویل after we all have to die one day, تو fortunately or unfortunately یہ تو this is a reality, یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے. تو آپ لوگ ضرور پروویژن ضرور بنائیں. اور جس طرح آپ کو خان صاحب بتا بھی رہے تھے کہ اگر آپ نے اسلامکلی اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, بیکاز دا اسٹیٹ ڈز ناٹ ریکگنائز دیٹ وے. تو آپ ضرور ایک ول بنائیں جس کے اندر آپ یہ سارا کچھ, تاکہ آپ کی جو آبلیگیشنز ہیں ونس یو ہیو لیفٹ دس ورلڈ دے آر فلفلڈ اسلامکلی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو ہماری کمیونٹی کے اندر زیادہ تر ریز نہیں ہوتا, کیونکہ جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں اور یہ میں کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو بہتر یہی ہے کہ آپ جتنی جلدی یہ کر سکتے ہیں اتنی یہ جلدی کریں اور ضرور رجوع کریں کوئی سولیسٹر سے یا کوئی بھی ول سے. Obviously Umar also does wills as well, so by all means you can contact him as well, but by all means there are lots of other people that do wills as well. تو اس کے اوپر آپ ضرور دیکھیں. اچھا, جسٹ کمنگ بیک ٹو تھوڑا سا میں ذرا اس ٹاپک سے ڈیویٹ کروں گا, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ایکسپلین ٹو اس دا پروسیس in terms of یہ فری ہولڈ اینڈ لیز ہولڈ اینڈ شیئر آف فری ہولڈ. اسپیشلی شیئر آف فری ہولڈ, اس کے اندر کافی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں where people don't really understand it, because there are a few ways a share of freehold works as well. لیکن پہلے اگر آپ فری ہولڈ ایکسپلین کر دیں, پھر لیز ہولڈ ایکسپلین کر دیں, اینڈ اف یو could just touch on share of freehold, کہ what kind of share of freeholds are there and which ones if any we should stay away from. جی دیکھیں, فری ہولڈ جو ہے وہ آپ کی اپنی ملکیت ہوتا ہے. مطلب بہت سارے ہاؤسز جو ہیں جو وہ فری ہولڈ ہوتے ہیں. فری ہولڈ کا مطلب ہے کہ یو اون ایوری تھنگ, اس میں زمین بھی ہے, اس میں آپ کا گھر بھی ہے. لیکن جو لیز ہولڈ ہوتا ہے, لیز ہولڈ میں آپ کے اکثر جو ہیں وہ فلیٹس آتے ہیں, کیونکہ وہ ایک بندہ اون نہیں کر سکتا. تو ایک بندہ جب اون نہیں کرے گا تو جتنا بھی بلاک آف فلیٹس ہوں گے یا کوئی میزنیٹ گھر ہوگا یا جس میں ایک ہی اس پہ 2 گھر بنے ہوئے ہوں گے, میزنیٹ ان کو اکثر کہتے ہیں, تو وہ اگر ہوں گے تو وہ ان کو جب ایک ہی پلاٹ پہ بنے ہیں تو ان کو جب ڈفرینٹ ٹائٹل نمبر دینا ہے, 2 ڈفرینٹ پراپرٹیز بنانا ہے, تو اس کے لیے ان کو لیز کریٹ کرنا پڑتی ہے. اور لیز کریٹ کرنے کے لیے پھر اوبیسلی فری ہولڈر جو ہے, ایک ہی فری ہولڈر جو ہوگا جس کو وہ ملکیت ہوگی وہ اس کو اون کرے گا, لیکن وہ آگے لیزز جو ہیں وہ بنا کے تو 2 اونرز کو لیزز سیل کر دے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو گراؤنڈ رینٹ دیتے ہیں. جو فری ہولڈر ہوتا ہے وہ ہی کین چارج فری, بٹ گراؤنڈ رینٹ جو ہے وہ it's very nominal, sometimes it's 50 pounds. But there was a little bit of controversy a few years ago where some freeholders were especially with the new build properties, کہ یہ ایک بڑی normal practice ہو گئی تھی, اور where a lot of lenders had a problem with that as well, کہ where freeholders had a ground rent, لیکن every 5 years it was doubling or something like that. What's the law on that? Not every 5 years, it was about every 25 years. Okay. وہ لیکن ہوتا ہی کہ وہ بہت زیادہ تھا بعض اس میں, کیونکہ پرانی جو ہماری لیزز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. وہ 50 پاؤنڈز آپ دیکھیں گے, 100 جی نارمل بھی ہوتی ہیں, پیپر کارن بھی ہوتی ہیں, لیکن پیپر کارن اس وقت ہوتی ہیں جب آپ اس کو ایکسٹینشن لے لیں, مطلب ایک دفعہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کروا لیں تو وہ ایک نیا کانٹریکٹ بنتا ہے اور نئی لیز بنے گی, اور اس میں جو ہے وہ آپ کا پیپر کارن ہوگا. لیکن جو انیشلی لیزز بنی ہوئی ہوتی ہیں, مطلب 70s کی 80s کی, ساروں میں جو ہے وہ بہت کم گراؤنڈ رینٹ تھا, مطلب اتنا زیادہ نہیں تھا.
تو وہ لیکن جو نئی نیو بلڈ ہیں ان میں انہوں نے بہت سارے جگہوں پہ آپ کا یہ کیا کہ مثال کے طور پہ آپ کا ہوگا کہ جی 2000 پاؤنڈ سال کا ہوگا گراؤنڈ رینٹ, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ ول انکریز ایوری 25 ایئرس, ڈبل ہو جائے گا, جی ٹھیک ہے. تو بہت سارے پھر اوبیسلی پریشان ہو گئے کہ ایگزیکٹلی بائی دا ٹائم دے سیل اٹ, سے فار ایگزامپل another 25 ایئرس, وہ جب سیل کریں گے تو وہ 2000 سے 4000 ہو جائے گا. جی. تو اوبیسلی ان کا جو 25 years after that it's 8,000 pounds. Exactly. That would be a massive issue. So it will be a massive issue, and obviously کو جو ریسیل ویلیو جو ہے وہ obviously اس کی کم ہوتی جائے گی. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے سولیسٹر کے ساتھ ڈسکس کریں جب آپ لے رہے ہوں پراپرٹی, کیونکہ جب تک وہ میں نے آپ کو بتایا کہ رپورٹ آن ٹائٹل جو ہے وہ ویری امپورٹنٹ ہے, کہ جب آپ کو سولیسٹر آپ کے پورا اس کا کچا چٹا کھول کے آپ کے باہر اس کے اندر پورا ڈاکومنٹ میں رکھ دیتا ہے کہ بھی دیکھیں آپ یہ پراپرٹی آپ یہ والی لے رہے ہیں, یہ لیز ہولڈ ہے یا فری ہولڈ ہے, اس میں بہت ساری مطلب جو سرچز میں نے کی ہیں اس میں کون سی خرابیاں ہیں کون سی نہیں ہیں, اس کے بعد آپ کی جو ٹائٹل میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, یہ رجسٹر ٹائٹل ہے یا نہیں ہے. اچھا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں ٹائٹل کے اندر؟ مطلب you know we hear these things, مطلب ولایت ہے اسی تو یہ سوچتے ہیں کہ no but title is itself, مطلب جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ ساری ٹائٹل کا ہی پارٹ ہیں, رائٹ, ٹھیک ہے. تو مطلب آپ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹائٹل میں آپ کی آ جاتی لیز کی کتنی وہ ٹرم ہے مثال کے طور پہ. تو اگر لیز جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں اور وہ 70 سال سے بھی کم ہے لیز, تو پھر یو آر میکنگ لاس ہیئر, کیونکہ اگر آپ جب بیچنے جائیں گے تو انلیس یو آر گیٹنگ اے گڈ پرائز, ٹھیک ہے, تو پھر وہ تو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ لائر جو ہے وہ آپ کو ایک رپورٹ آن ٹائٹل دے گا کہ جس میں بہت ساری سرچز ہیں. مثال کے طور پہ کچھ عرصے کے بعد یہاں سے ایک روڈ بننی ہے آپ کے گھر کے سامنے سے, ٹھیک ہے. اب آپ کو تو پتہ نہیں تھا یہ اس کی ہو سکتا ہے ویلیو سے ڈی ویلیو ہو جائے یا ویلیو بڑھ جائے, ٹھیک ہے, یا پھر اسٹیشن کہیں آپ کے ریلوے اسٹیشن نزدیک ہے جس سے وائبریشن پیدا ہوتی ہے جب سے وہ آپ کی ٹرین وہاں سے گزرتی ہے. اب آپ صبح آپ نے گھر لے لیا, آپ نے رات کو سوئے ہوئے ہیں تو تھر تھراہٹ سے ہی زلزلہ آ گیا, وہ آپ کہیں گے یار یہ تو آپ کی تو نیندیں خراب ہو گئیں کہ یار یہ کیسے کریں گے. تو وہ اوبیسلی جب آپ بیچنے جائیں گے تو وہ پھر وہی مسئلہ ہوگا کہ پھر آپ کو مطلب. تو اس لیے جو سرچز جو کرتے ہیں لائرز جو ہیں وہ سرچز کرتے ہیں, اس میں پھر آپ کی ساری جو اچھا وہ ڈٹرمن کرتا ہے سرچز ناٹ جسٹ ہسٹوریکلی واٹس ان دا پراپرٹی اور واٹس ہیپنڈ ان دا پراپرٹی, جی فیوچر کی پلاننگ واٹس اراؤنڈ اٹ ایز ویل, آف کورس. اور پھر اس میں کتنی آپ کی مطلب فیوچر میں کوئی پلاننگ تو نہیں ہے وہاں کی. اچھا وہ ساری ڈسکلوز کرتا ہے کہ یہاں پلاننگ ہوئی بھی. اچھا کتنے ریڈیس کے آپ کرتے ہیں یا وہ میرے خیال میں نہیں, وہ آپ کو ارد گرد کے مطلب میکسیمم 10 جو ہے نا وہ کلومیٹرز کے ریڈیس میں, بلکہ اس سے بھی کم اگر کر لیں تو صرف 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں کہ بہت ساری مطلب جو افیکٹ کر رہی ہے. اگر پراپرٹی افیکٹ نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے, مثال کے طور پہ جب آپ کے ریلوے اسٹیشنز نزدیک ہیں یا وہاں سے برج وہاں سے ہے یا نزدیک ہے یا وہاں سے آپ کی ریلوے لائن گزر رہی ہے, تو وہ تو بہت ہی قریب ہوں گے نا کہ مطلب کتنے. اب تو وہ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ اب بہت سارے گھروں کا میں نے دیکھا کہ وہ ان کے اینڈ آف جو وہ ہے اپنا گارڈن وہاں سے ٹرین گزر رہی ہے. سو اگر آپ کو وہ مائنڈ نہیں کرتے تو مطلب اٹس فائن, اٹس اپ, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ شوڈ بی یور ڈیسیژن, انفارم ڈیسیژن ہونا چاہیے رادر دین کہ آپ اس میں جمپ کر دیں. تو یہ بہت ساری چیزیں. پھر اس کے بعد جو لوکل اتھارٹی سرچ ہوتی ہے اس میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اوپر کوئی وہ تو نہیں, چارج تو نہیں لگا ہوا, پراپرٹی کے اوپر کوئی چارج تو نہیں ہے, مطلب پراپرٹی ڈزنٹ او اینی تھنگ, کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کوئی سیکنڈ چارج تھرڈ چارج نہیں, اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ چارج جو کونسل کا چارج. اچھا کاؤنسل کا چارج, کاؤنسل کے تو کوئی اس کے اوپر چارجز نہیں ہے. پلاننگ پرمیشن جو اگر کوئی لی تھی اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں تھی. مثال کے طور پہ وہاں پہ پلاننگ پرمیشن ہوئی لیکن پلاننگ پرمیشن کی خلاف ورزی ہو گئی, ٹھیک ہے, بالکل, اور آپ نے آج گھر لیا اور آپ کی انٹینشن یہی ہے کہ میں پلاننگ پرمیشن لے کے یہ کروا لوں, اور اگر آپ نے کر لیا, آپ نے گھر لے لیا, کونسل کو پتہ لگا کہ وہ کونسل کے وہاں پہ جو ہے وہ انفورسمنٹ پروسیڈنگز پہلے سے چل رہی تھی کہ جو آپ کے سیلر نے
کوئی پلاننگ پرمیشن کی خلاف ورزی کی تھی تو اب کونسل آئے گی, وہ کہے گی بھائی یہ گرا دیں آپ, کیونکہ یہ آپ نے خلاف ورزی کی, تو آپ کہیں گے تو بھائی میں نے تو ابھی لیا. تو اس وجہ سے پھر وہ کہیں گے بھائی آپ نے لیا تو آپ کو پہلے پتا تھا کہ یہ ہونا ہے, تو وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ لگا. وہ کہیں گے بھائی آپ کے سولیسٹرس آپ کو بتانا چاہیے تھا, کیونکہ And the solicitor has a duty. Of course, that's Absolutely. right, exactly. So solicitor at the end of the day, he is your legal advisor. So it's a very, very Yes, of course, it's very interesting, and obviously, لیکن obviously لوگ سمجھتے نہیں ہیں, مطلب لے پیپل ہیں, لیکن ہمارا کام ہے ان کو یہی ان کو بتانا یہ چیزیں جو ان کے فائدے میں ہیں, اویئرنیس دینا. اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. But the bottom line is that it's always your own decision. Of course. In terms of which way you want to go. And not just your decision, because I think solicitors are also not acting on your behalf, but also on the lender's behalf. Oh, Am I definitely. right in saying that? Of course, definitely. And the lender itself has their own sort of جی, کیونکہ their obligations. وہ ڈیفینیٹلی جب آپ کو لینڈنگ کر رہے ہیں تو موسٹ انٹرسٹیڈ پارٹی از دا لینڈر, بیکاز دے آر اسپینڈنگ مور منی دین یو آر. Yes, yes, absolutely. In most circumstances. Of course, مطلب اگر آپ پھر بھی دے رہے ہیں, اگر آپ 30% بھی دے رہے ہیں, پھر بھی 70% تو lender ان کا اسٹیک. absolutely, absolutely. اینڈ جہاں پہ آپ 10% دے تو 80% 90% جو ہے وہ لینڈر کا اسٹیک ہے. تو اوبیسلی دے ہیو ٹو سیٹسفائی دیم سیلوز کہ بھائی یہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پراپرٹی کو ڈی ویلیو کرے کل کو, اور جس سے پھر ان کو اگر بیچنا پڑے یا ریپوزیس کرنا پڑے تو ان کو ان کی ویلیو جو ہے وہ واپس مل جائے. ٹھیک ہے. جسٹ کمنگ بیک ٹو لیز ہولڈ اینڈ فری ہولڈ. جی, تو فری ہولڈ کا آپ نے تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کیا کہ بھائی دیٹ بیسکلی انویریبلی واٹ خان صاحب از سیئنگ کہ یو اون دا اسٹرکچر اینڈ دا لینڈ ایز ویل. اینڈ آن اے لیز ہولڈ آپ نے صرف آپ اسٹرکچر ہولڈ کرتے ہیں, اسٹرکچر اون کرتے ہیں, جو لینڈ از اونڈ بائی دا فری ہولڈر. Right, and the freeholder you are obliged to pay him ground rent, a ground rent, and that or service charges obviously. Service charges so wo management company hai, matlab have a different one, but yeah, obviously, but because they have to have a management company which obviously looks after the premise outside and inside, well not inside but outside, unki jo bhi premises hote hain unka look after karte hain, so obviously those are involved always when it's a freehold, it's a leasehold. But you know, I have seen properties that don't have management companies as well, and yeah, people are just as a maisonette jo hote hain na, jo matlab چھوٹے مطلب ہوں یا 2-3 پراپرٹی 4 فلیٹ ہو گئے, ایک مکان تھا اس کے 4 فلیٹ بنا دیے, تو ہو سکتا ہے اس کو مینجمنٹ کمپنی نہ ہو. بٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا بلاک آف فلیٹس, دا نیو بلڈز اینڈ آل دیٹ مسٹ بی, کیونکہ وہاں پہ پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا, جو کلائنٹ جو لینے جا رہا ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ کتنے گراؤنڈ رینٹ ہے اور کتنا جو ہے وہ مینجمنٹ کمپنی جو فیس لیتی ہے, کیونکہ بعض اوقات فیس بہت ہائی ہوتی ہیں ان کی, کہ جس کی وجہ سے پھر بعد میں پرابلمس ہو جاتی ہیں. اچھا, مجھے آپ ایک تھوڑا سا, کیونکہ دیر آر لاٹس آف انسٹنسز اینڈ اسپیشلی ود یو نو ان مائی کائنڈ آف ورک وی ہیو لاٹس آف ایشوز ود کانکریٹ بلڈ اینڈ کہ کس قسم کی بلڈ ہے, اینڈ بعض اوقات وہ انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں ملتی نہیں ہے. کین وی از دیٹ یوزلی ان the searches کہ what kind of build it is and how the property was built and so on so forth. دیکھیں وہ تو آپ کو جو فری ہولڈر ہے یا مطلب جو لیز ہولڈر جو آپ کو بیچ رہا ہے اس کے پیک میں بھی ہوتی ہیں, جو لیز ہولڈ پیک ہے. کیونکہ فری ہولڈر جو ہے وہ جب بھی میں اگر پراپرٹی ایک بائی کرنے جا رہا ہوں لیز ہولڈ والی, تو انکوائری جو ریز ہوں گی تو وہ جو مینجمنٹ کمپنی ہے جو مینیج کر رہی ہوتی ہے وہ ایک پورا پیک بھجواتی ہیں. اس پیک کے اندر ہر چیز جو ہے وہ رائٹ, اوکے اوکے, اچھا اس پیک کے اندر ہر چیز جو ہوتا ہے وہ شامل ہوتی ہے. بریلینٹ جی, تھینک یو سو مچ. اوور ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلا, بڑی مطلب ختم ہونے والا ہے, کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے گزر گیا. میں آپ کا پھر سے بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمت کری, اسپیشلی آج کل یو نو کووڈ کے زمانے میں بھی اور ویسے بھی آپ نے. سو تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہمارے ناظرین کو آئی ایم شیور کہ بہت اچھا آپ نے مشورہ بھی دیا ہوگا. ناظرین, اب ہمارا شو جو ہے وہ ختم ہوا اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی اچھی انفارمیشن ضرور ملی ہوگی, اور اگلے ہفتے تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ کے ساتھ.
انٹل دین میری طرف سے، علی قاضی کی طرف سے الوداع. لک آفٹر یور سیلف.